میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس نے اپنی ہی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپس آنا ممکن تو تھا مگر آسان نہیں۔ میری شادی ایک سادہ مگر عزت دار گھرانے میں ہوئی تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے جہاں زندگی آہستہ آہستہ گزرتی تھی۔ نہ زیادہ شور نہ زیادہ مواقع، بس معمول کی سیدھی سادی زندگی۔ میرے شوہر ایک نرم دل اور محنتی انسان تھے، مگر ان کے کندھوں پر ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں۔ گھر میں سسر، ساس اور ایک چھوٹا بھائی یعنی میرا دیور بھی تھا۔ شادی کے ابتدائی دن خوبصورت تھے۔ ہر نئی دلہن کی طرح میں بھی خوابوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر چھوٹی بات میں خوشی ڈھونڈ لیتی اور اپنے شوہر کے ساتھ گزارے گئے لمحات کو اپنے دل میں سنبھال کر رکھتی۔ مگر یہ خوشی زیادہ دن قائم نہ رہ سکی، کیونکہ شادی کے صرف 1 مہینے بعد ہی میرے شوہر کو روزگار کے لیے بیرون ملک جانا پڑا۔ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، مگر حالات ایسے تھے کہ جانا ضروری تھا۔ گھر کے اخراجات، ذمہ داریاں، سب کچھ ان کے سر پر تھا اور میں بھی انہیں روک نہیں سکی۔ اس دن جب وہ جا رہے تھے تو میرے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا، جیسے میری نئی بنی دنیا اچانک ادھوری ہو گئی ہو۔ ان کے جانے کے بعد گھر وہی تھا، لوگ وہی تھے، مگر سب کچھ بدل گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی مجھے کاٹنے کو دوڑتی، راتیں لمبی اور بے چین ہو گئی تھیں۔ میں اکثر جاگتی رہتی اور سوچتی کہ یہ کیسا رشتہ ہے جہاں آغاز کے فوراً بعد ہی جدائی آ گئی۔ شروع کے دنوں میں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی رہی، گھر کے کام، ساس کے ساتھ وقت گزارنا، مگر دل کے اندر جو خالی پن تھا وہ کہیں نہیں جا رہا تھا۔ ایسے میں میرا دیور اکثر گھر میں موجود ہوتا۔ وہ مجھ سے عمر میں کچھ ہی سال چھوٹا تھا۔ پہل تو مجھ سے نظریں جھکا کر بات کرتا، ایک فاصلہ رکھتا، جیسے ایک نیا رشتہ ہوتا ہے ویسا ہی۔ مگر آہستہ آہستہ وہ میرے لیے گھر کا ایک سہارا بننے لگا۔ اگر مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی تو وہ فوراً لا دیتا۔ اگر میں اداس ہوتی تو وہ باتوں میں میرا دل بہلانے کی کوشش کرتا۔ شروع میں مجھے یہ سب اچھا لگتا تھا، کیونکہ میں واقعی تنہا تھی۔ کسی کے چند نرم الفاظ بھی انسان کو سہارا دے دیتے ہیں، مگر مجھے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہی چھوٹے چھوٹے لمحے ایک دن میرے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جائیں گے۔ میں اس کے ساتھ بات کرتی تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا، جیسے کوئی مجھے سمجھ رہا ہو، جیسے کوئی میری خاموشی کو بھی سن رہا ہو۔ وہ کبھی کبھار ہنسا دیتا، کبھی میری پسند کی کوئی چیز لے آتا، اور یہ سب اتنا عام لگتا تھا کہ میں نے کبھی اسے غلط نہیں سمجھا۔ مگر آہستہ آہستہ میرے دل میں ایک الجھن پیدا ہونے لگی، ایک احساس جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں خود کو بار بار سمجھاتی کہ یہ صرف تنہائی کا اثر ہے، یہ سب عارضی ہے، مگر دل کبھی کبھی انسان کی بات نہیں مانتا۔ میں اس کے آنے جانے پر دھیان دینے لگی، اس کی آواز سن کر چونک جاتی اور پھر خود ہی شرمندہ ہو جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ایک رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی اور خود سے سوال کرتی رہی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں اور کیوں۔ مجھے اپنے شوہر کی یاد آئی، ان کا چہرہ، ان کی باتیں، اور مجھے لگا جیسے میں ان کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہوں۔ اسی احساس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ اگلے دن میں نے خود کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی، بات کم کر دی، نظریں چرانے لگی، مگر وہ شاید کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہی میرا خیال رکھتا رہا، اور یہی چیز میرے لیے اور مشکل ہو گئی، کیونکہ میں جس چیز سے بھاگ رہی تھی وہ میرے سامنے ہی کھڑی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری کشمکش بڑھتی گئی۔ میں ایک طرف سے اپنے فرض کو دیکھتی اور دوسری طرف اپنے احساسات کو، اور ان دونوں کے درمیان میں خود کو کھو رہی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ سب کچھ سچ کسی کو بتا دوں، مگر پھر ڈر جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک ایسی غلطی کی ابتدا ہے جس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے رک جانا چاہیے تھا، مگر انسان اکثر وہیں نہیں رکتا جہاں رکنا ضروری ہوتا ہے، اور میں بھی شاید اسی راستے پر بڑھ رہی تھی، ایک ایسے راستے پر جہاں ہر قدم مجھے اپنی ہی نظروں میں گرانے والا تھا۔ مگر اس وقت مجھے یہ سب صرف ایک احساس لگ رہا تھا، ایک کمزوری جسے میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر پا رہی تھی، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ کہانی ابھی بھی اور مشکل ہونے والی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنے دل کو سمجھا سکوں، اپنے آپ کو روک سکوں، مگر شاید میں جتنا خود سے بھاگ رہی تھی اتنا ہی اپنے اندر ڈوبتی جا رہی تھی۔ گھر کا ماحول وہی تھا، مگر میرے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب ہر دن ایک امتحان لگتا تھا۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، کام میں دل لگاتی، ساس کے ساتھ وقت گزارتی، مگر جیسے ہی وہ سامنے آتا میری ساری مضبوطی ٹوٹنے لگتی۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سادہ، خیال رکھنے والا۔ شاید وہ واقعی صرف اپنی ذمہ داری سمجھ کر میرا خیال رکھ رہا تھا، مگر میرے دل نے اس سادگی کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا تھا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اس کی ہر چھوٹی بات کو محسوس کرنے لگی تھی، اس کے قدموں کی آہٹ تک پہچاننے لگی تھی، اور پھر خود پر ہی غصہ آتا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی اور وہ اچانک میرے قریب آ گیا۔
اس نے بس ایک عام سی بات کہی، مگر نہ جانے کیوں اس لمحے میں نے خود کو سنبھالنے میں دیر کر دی۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں ٹھہر کر دیکھا اور وہ لمحہ جیسے رک سا گیا۔ نہ اس نے کچھ کہا نہ میں کچھ بول سکی، مگر ہمارے درمیان ایک ایسی خاموشی پیدا ہو گئی جو عام نہیں تھی۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ گئی، جیسے کسی نے مجھے میرے ہی خیالوں سے جھنجھوڑ دیا ہو۔ اس دن کے بعد میرے اندر کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں اسے کم سے کم دیکھوں گی، کم بات کروں گی، مگر گھر ایک ہی تھا، راستے ایک ہی تھے اور ہر بار سامنا ہی ہو جاتا تھا۔ وہ کبھی کبھی حیران بھی ہوتا کہ میں اچانک اتنی بدل کیوں گئی ہوں، مگر وہ کچھ پوچھتا نہیں تھا۔ شاید وہ میری حد کا احترام کر رہا تھا، یا شاید وہ بھی کچھ محسوس کر رہا تھا مگر اسے الفاظ نہیں دے پا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے درمیان ایک عجیب سا کھنچاؤ اور دوری ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ہم ایک دوسرے سے بچنے کی کوشش بھی کرتے اور غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے کی طرف کھینچ بھی جاتے۔ یہی کشمکش سب سے زیادہ تھکا دینے والی تھی۔ ایک شام گھر میں سب لوگ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، میں اکیلی تھی اور وہ بھی گھر پر تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہم دونوں اتنی دیر تک اکیلے تھے۔ میں اپنے کمرے میں تھی مگر دل بے چین تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر قدم خود بخود باہر آ گئے۔ وہ صحن میں بیٹھا ہوا تھا، خاموش، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ہم دونوں رک گئے۔ نہ جانے کیوں اس دن ہم دونوں میں سے کسی نے بھی نظریں نہیں چرائیں، جیسے ہم دونوں اپنی اس خاموش لڑائی سے تھک چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور میرے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی آواز پہلی بار تھوڑی بدلی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں؟ تم اتنی بدل کیوں گئی ہو؟ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا وہ میرے چہرے پر آ چکا تھا، اور شاید اسی لیے اس نے آہستہ سے کہا کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو بتاؤ۔ اس کے اس جملے نے مجھے اندر تک ہلا دیا، کیونکہ غلطی اس کی نہیں میری تھی۔ میں نے نظریں جھکا لیں مگر آنکھوں میں نمی آ گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ اور مشکل ہو گیا۔ اس نے پہلی بار میرے اتنے قریب آ کر میرے حال کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر اس کی موجودگی میرے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹی مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ میں خود کو روکنا چاہتی تھی مگر جیسے میرے اندر کی کمزوری مجھے دھکیل رہی تھی۔ اس لمحے ہم دونوں کے درمیان وہ فاصلہ باقی نہیں رہا تھا جو پہلے تھا، مگر پھر بھی ہم نے کوئی حد پار نہیں کی۔ صرف ایک خاموش سا اعتراف تھا کہ کچھ بدل چکا ہے، اور یہی اعتراف سب سے خطرناک تھا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان سب کچھ پہلے جیسا بھی نہیں رہا اور مکمل بدلا بھی نہیں، مگر ایک چیز ضرور بدل گئی تھی۔ ہم دونوں اب اپنے احساسات سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ میں ہر رات خود سے لڑتی، اللہ سے دعا کرتی کہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے خود کو نہ روکا تو میں سب کچھ کھو دوں گی، اپنے شوہر کا اعتماد، اپنے گھر کی عزت، اور سب سے بڑھ کر خود کو۔ مگر انسان جب ایک بار کمزور پڑ جائے تو اسے سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے، اور شاید میں ابھی بھی اس کمزوری میں قید تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے، مگر پھر بھی میرے قدم رک نہیں رہے تھے، اور یہی میری سب سے بڑی ہار تھی، کیونکہ کچھ کہانیاں وہیں ختم ہونی چاہیے جہاں انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، مگر اگر وہ آگے بڑھ جائے تو انجام صرف درد ہی ہوتا ہے۔ اور میری کہانی بھی اب اسی انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اس موڑ پر آ کر رک سکتی تھی، شاید رک جانا چاہیے تھا، مگر انسان بعض اوقات اپنی کمزوریوں کے سامنے ہار تو جاتا ہے نا، اور پھر وہی کمزوری اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ میرے اندر جو کشمکش تھی وہ اب صرف سوچ تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ میرے رویے میں بھی نظر آنے لگی تھی۔ میں خود کو جتنا سنبھالنے کی کوشش کرتی اتنا ہی بکھرتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دوں، ان سے بات کروں، ان کی آواز سن کر شاید مجھے حوصلہ مل جائے، مگر ہر بار زبان رک جاتی، دل ڈر جاتا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو کچھ میرے دل میں چل رہا ہے وہ صرف ایک وقتی احساس نہیں بلکہ ایک ایسی غلطی کی شروعات ہے جو اگر لفظوں میں آ گئی تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ اور شاید اسی خوف نے مجھے خاموش رکھا، مگر خاموشی کبھی مسئلہ حل نہیں کرتی، وہ صرف اسے اندر ہی اندر بڑھاتی ہے۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، نرم مزاج، خیال رکھنے والا، مگر اب اس کی آنکھوں میں بھی ایک سوال رہنے لگا تھا، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ ہمارے درمیان کیا بدل رہا ہے۔ اور شاید وہ بھی اس تبدیلی سے خوفزدہ تھا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ ایک دن اس نے آہستہ سے مجھ سے کہا کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے اس جملے میں ایک احساس تھا، ایک حد کا اعتراف، اور اسی لمحے مجھے لگا کہ شاید ابھی بھی وقت ہے کہ ہم رک جائیں۔ مگر یہ احساس جتنا مضبوط تھا اس سے کہیں زیادہ طاقتور وہ خاموش کشش تھی جو ہمیں بار بار ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی۔ ہم دونوں اب ایک عجیب سی کیفیت میں تھے، نہ تو مکمل
دور جا پا رہے تھے نہ مکمل قریب آ رہے تھے، اور یہی کیفیت سب سے زیادہ تھکا دینے والی تھی۔ ہر لمحہ ایک بوجھ بن گیا تھا، ایک ایسا بوجھ جو دل پر بھی تھا اور ضمیر پر بھی۔ میں رات کو سوتی تو خواب میں بھی وہی الجھنیں ہوتی، کبھی شوہر کا چہرہ سامنے آتا، کبھی اپنی ہی نظروں میں خود کو گرتا ہوا دیکھتی، اور پھر اچانک اس کی آواز سنائی دیتی جو مجھے حقیقت میں واپس لے آتی۔ میں نے کئی بار خود کو آئینے میں دیکھا اور خود سے سوال کیا کہ کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اس گھر میں ایک نئی زندگی شروع کرنے آئی تھی، یا میں وہ بن چکی ہوں جس سے میں خود نفرت کرتی تھی؟ یہ سوال میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ جواب میرے پاس نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہمارے درمیان کی دیواریں کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ ہم اب بھی لفظوں میں کچھ نہیں کہتے تھے، مگر خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک دن ایسا آیا جب گھر کے سب لوگ کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے اور ہم دونوں پھر سے اکیلے گھر میں تھے، مگر اس بار ماحول پہلے سے تھوڑا مختلف تھا۔ اس بار ہم دونوں جانتے تھے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، اور شاید یہی شعور سب سے خطرناک تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کرنے کی کوشش کی، مگر دل نے ساتھ نہیں دیا۔ میں باہر آئی تو وہ پہلے سے ہی وہیں پر موجود تھا۔ ہماری نظریں ملی، اور اس بار ہم نے انہیں ہٹایا نہیں، جیسے ہم دونوں اس لمحے سے بھاگتے بھاگتے تھک چکے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ ہمیں یہ سب ختم کر دینا چاہیے۔ اس کی آواز میں درد تھا، مگر ساتھ ہی ایک کمزوری بھی، اور میں سمجھ گئی کہ وہ بھی اسی کشمکش میں ہے جس میں ہوں۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان تھا۔ ایک طرف میرا ضمیر تھا جو مجھے روک رہا تھا، اور دوسری طرف وہ احساس تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اور اسی لمحے شاید میں ہار گئی۔ میں نے نظریں جھکا لیں، مگر قدم پیچھے نہیں ہٹائے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہماری کہانی نے ایک ایسا رخ لے لیا جس کے بعد واپسی آسان نہیں تھی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان وہ فاصلہ باقی نہیں رہا تھا جو پہلے تھا، مگر اس قربت میں خوشی سے زیادہ خوف تھا، ایک ایسا خوف جو ہر لمحے ہمارے ساتھ رہتا۔ ہم دونوں اب پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم نے ایک حد پار کر دی ہے، اور اب ہر قدم ہمیں کسی بڑے انجام کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، عبادت میں دل لگانے کی کوشش کی، اپنے رب سے معافی مانگی، مگر جو ہو چکا تھا وہ میرے دل سے نکل نہیں رہا تھا۔ میں ہر وقت ایک بوجھ کے ساتھ جیتی، ایک ایسا بوجھ جو نہ کسی کو دکھایا جا سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے بانٹا جا سکتا تھا، اور شاید یہی بوجھ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ میری ہنسی مصنوعی ہو گئی تھی، میری آنکھوں میں ایک مستقل اداسی آ گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر میں نے خود کو کھونا شروع کر دیا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اگر یہ سب جاری رہا تو ایک دن سب کچھ کھل جائے گا، اور اس دن نہ صرف میں بلکہ پورا گھر ٹوٹ جائے گا۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو یا تو مجھے بچا سکتا تھا یا مکمل طور پر برباد کر سکتا تھا۔ اور میں جانتی تھی کہ اب مزید دیر کرنا صرف تباہی کو دعوت دینا ہے، مگر انسان جب جذبات میں الجھ جائے تو صحیح فیصلہ کرنا سب سے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میں بھی اسی مشکل میں قید تھی، ایک ایسی قید جس کی دیواریں میں نے خود بنائی تھیں، اور جس کا دروازہ کھولنے کی ہمت بھی مجھے خود ہی کرنی تھی۔ مگر کیا میں وہ ہمت کر پاؤں گی یا نہیں؟ یہی سوال میری پوری زندگی پر بھاری پڑنے والا تھا۔